السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ تقریباً 10 لاکھ حجاج کرام پوری دنیا سے مکہ مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے حج کا خطبہ دینے والے خطیب کا بھی اعلان کر دیا ہے، جن کا نام محمد ابن عبد الکریم العیسیٰ ہے۔ ان کے نام کا اعلان ہوتے ہی بہت سے لوگ خوش ہیں، تو وہیں کچھ لوگ ان کے انتخاب پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص اپنی پوسٹ میں لکھتا ہے، سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس سال حج کا خطبہ ڈاکٹر محمد ابن عبد الکریم العیسیٰ دیں گے۔ درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو اس اعلان پر شدید افسوس ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ موصوف میں ایسی کیا خرابی ہے کہ ان کے تقرر پر افسوس کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کچھ اسکرین شاٹ ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دوسرا ان کا تعارف اور سرگرمیاں ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ڈاکٹر العیسیٰ یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مقرب ہیں، سعودی وزیر انصاف بھی رہ چکے ہیں۔ موصوف 5 سال سے یہود کو مسلمانوں کا بھائی قرار دلوانے، ان کی عبادت گاہوں کا دورہ کرنے، اسرائیل کے خلاف جہاد کو دہشت گردی قرار دلوانے، اسرائیل کو تسلیم کرانے، سیاست کو دین اسلام سے جدا باور کرانے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی آڑ میں وحدت ادیان کے لیے راہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں۔ وہیں ایک شخص لکھتا ہے، الدکتور محمد ابن عبد الکریم العیسیٰ کے بارے شنید ہے کہ وہ اس مرتبہ حج کا خطبہ دیں گے۔ اس پر کچھ لے دے ہو رہی ہے کہ انہیں یہ ذمہ داری نہیں سونپی جانی چاہیے تھی۔ الدکتور العیسیٰ سعودی عرب کی معروف یونیورسٹی جامعۃ الامام سے قضاء و قانون میں PhD کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں، اور وہاں استاذ بھی رہے ہیں۔ سعودی عرب میں وزیر عدل بھی رہے۔ آج کل حیا کبار العلماء، سعودی عرب کے رکن اور رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری اور مزید 10 عہدوں پر فائز ہیں، اور یہ سب عہدے ظاہری بات ہے سعودی حکومت کے دیے ہوئے ہیں۔ الدکتور العیسیٰ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 2 ملین سے زائد فالوورز موجود ہیں۔ اس سے ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان کے اکاؤنٹ پر مجموعی طور پر 3 طرح کی پوسٹ نظر آتی ہے۔ ایک تو دوسرے مذاہب سے پرامن ڈائلاگ اور مکالمے کے آغاز کے بارے میں، دوسرا مسلمانوں کے باہمی مسالک میں اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے بارے میں، اور تیسرا ان کا بڑا موضوع اخلاق حسنہ سے ہے کہ جسے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے رہتے ہیں۔ جو ان پر نقد کر رہے ہیں، ان کی طرف سے چند تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہیں ان تصاویر پر اعتراض ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں الدکتور العیسیٰ کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو شاہ سلمان کو کریں کہ جن کی سرپرستی میں میثاق مکہ ہوا تھا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ اب آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ امام موصوف کی شخصیت کیا ہے اور ان کو یہ عہدہ سونپنا چاہیے کہ نہیں۔ بہرصورت دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سال حج میں گئے تمام حاجیوں کی حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔